بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ہود کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جس میں مین ٹاپک انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور لامحدود زندگی کی کامیابی کا طریقہ کیا ہے، کہ کیسے آپ اپنی لامحدود زندگی انلمیٹڈ لائف کے لیے آپ کیسے تیاری کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں سٹارٹ میں انسان کا اللہ سے تعلق اور آپ نے کس طرح سے ایک انلمیٹڈ لائف میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، وہ یہی دو ہی چیزیں، ایک ایمان اور دوسرا نیک عمل، اور تیسرا یہ کہ برے کاموں سے بچنا۔ بس یہی کام آپ کر لیں تو پورا آپ کی گارنٹی اللہ نے دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لامحدود زندگی کا انکار ظاہر لوگ کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ایویڈنس یہ پورا دیا کہ دیکھیں ان ساری قوموں کو میں نے پریکٹیکلی اس لیے کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ پر ایک یہ پروف آ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی یہ کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ تو اسی دنیا میں ہوا، ہمارے ساتھ عام آدمی کے لیے آخرت میں ہونا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت تفصیل سے قوم نوح کا ذکر کیا، پورا اس کے اندر انہوں نے اللہ کا میسج کو کیسے پہنچایا، اور پھر اس کا جو ہے رزلٹ کیا ہوا یہ آپ نے پڑھا تھا۔ پھر قوم عاد کا ذکر کیا جس میں اسی قوم کے صاحب حضرت ہود علیہ السلام ایمان اہل ایمان تھے، تو ان سے نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے پورا پیغام پہنچایا، اور پھر وہاں پہ ان پہ بھی سزا آئی۔ تو میں نے بتایا کہ اس کے لیے ایویڈنس آپ کو ابھی بھی گوگل میپ پہ بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ پریکٹیکلی ان ممالک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف انہی قوموں کا ہی ذکر کیا ہے کہ جس کا عربوں کو عام معلوم تھا، جن کا انہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کا ذکر نہیں ہے، کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کیا ہوا اس کی ہسٹری ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو وہ میں نے کچھ تفصیل سے عرض کیا تھا ڈیڈ سی قوم کا، اور پھر مدین کا، پھر اس سے پہلے عاد اور سمود کی آئی بات، تو پھر ہوتے ہوتے اینڈ پہ فرعون پہ اللہ نے ایک ساتھ اس کو مختصر نہیں کیا کیونکہ پچھلی صورت میں اس کی تفصیل تھی کچھ، تو وہ آ کے ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی۔ اب آئیے کہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا ایویڈنس کا ایک فائنل رزلٹ اس سے کیا آتا ہے۔ تو میں یہی کرتا ہوں کہ شروع میں کچھ آیات کا میں تلاوت کرتا ہوں، اور پھر یہ کرتا ہوں کہ باقی تمام آیات کا ترجمہ ہی صرف عرض کرتا ہوں، تو آپ پلیز خود تلاوت آپ کر لیجئے اور ترجمہ ایک بار خود آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پورا کانسیپٹ یاد آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقی و سعید۔ اب اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر آپ کے رب کا فیصلہ ہو گیا تو ان کے وہ جعلی خدا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے،
جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ لوگ پکارتے تھے۔ ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ آپ کا رب جب شہروں کو پکڑتا رہا تو وہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے تھے، تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑا ثبوت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈر سکے۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ ملاقات کا دن ہوگا۔ پھر اسے بس کچھ ٹائم کے لیے ٹال رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ناکام ہوں گے اور کچھ کامیاب لوگ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ فائنل رزلٹ یہ کہ اس پورا ہسٹوریکلی ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کے لیے پورا ایویڈنس آج بھی موجود ہے، جس کا قرآن میں تفصیل سے آپ کو ملتا ہے، بائبل میں اور مزید تفصیل سے ہسٹری میں ملتا ہے، اور پریکٹیکلی فوسلز آپ کو مل سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ جا کے مثال کے طور پہ حضرت نور علیہ السلام کے جہاز کا آپ خود فوسل دیکھ لیجئے، پھر آپ قوم عاد کا کچھ تھوڑا صحیح ہے، زیادہ فوسل کم ہے لیکن سمود کے بہت ہے، گھر ہے۔ اسی طرح مدین قوم کا فوسل بہت ہے، اور پھر جو ڈیڈ سی کی قوم جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو اس کا بھی پورا ایویڈنس آج بھی موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اب آپ بتا دیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تو ان کی سزا ہوئی۔ تو اس سے ایک لاجیکلی یہی سمجھ میں آتا ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا، ہم نے جو اپنے آپ پہ ظلم کیا تو اس کا پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی رزلٹ آنا ہے، اور اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو پھر اس کا ہمیں پروفٹ بھی ہمیں ہی ملنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا رہا، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ پھر مزید فرمایا چنانچہ جو لوگ ناکام ہو گئے وہ جہنم میں جائیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہی ہوگا، بس وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس کائنات کے زمین اور آسمان قائم ہے، سوائے اس کے کہ آپ کا رب کچھ اور کرنا چاہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کا رب جو چاہے کر گزرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو کامیاب ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس کائنات کے زمین و آسمان قائم ہے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کا رب کچھ اور کرنا چاہے، اس کی طرف سے ایسی انجوائمنٹ کے طور پر جو کبھی رک نہ سکے گی۔ تو یہ انلمیٹڈ لائف کے ایڈوانٹیج ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی یہ انلمیٹڈ لائف ہوگی جنت میں بھی اور جہنم میں بھی، اور جہنم میں چیخنا چلانا یہی چلے گا کہ سزائیں چل رہی ہوں گی اور یہ کر رہے ہوں گے۔ تو وہ فرمایا کہ بھی یہ زمین آسمان جب تک ہے تب تک رہے گا یہ سلسلہ ان کا، یعنی اس کا مطلب انلمیٹڈ لائف میں یہ ہوگا۔ ہاں ایکسیپشن اللہ نے بتا دی کہ کچھ ہوگی، اچھا وہ اللہ جب چاہے گا، اور اللہ جب چاہے گا تو عموماً یہی ہوگا کہ ایک آدمی ایسا کہ جو ایمان پر تھا لیکن گناہ کیے، تو گناہ کر کے اب سزا کے لیے جہنم میں آئے، تو چلو جب بھی اس کی سزا پوری ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید پہ ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر شاید نکال دے، بندے کو نکال کے پھر وہ لے آئے جنت میں سے، یا اس کو کوئی ایک ایسا ہو کہ جس کے بہت ہی بڑے گناہ ہیں اور ایسا تو پھر اس کو فنا ہی کر دے۔ یہ اللہ جانے، اس کا کام ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے بس یہ ایک آپشن رکھ دی کہ ہو سکتا اللہ کر دے۔ اچھا جنت میں تو وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، صرف انجوائمنٹ ہی کرے گی اس کی، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ اور کرنا چاہے۔ کچھ اور کرنا چاہے تو کیا آپ امید رکھ سکتے؟ اب پتہ نہیں، بس امید ہی ایک اندازہ ہی ہم کر سکتے کہ بھی کوئی اور بینیفٹ بندے کو ملنے لگ جائے، یہی ہوتا ہے کہ بندے کو موت تو نہیں آنی، یعنی بس اس کو کوئی اور بینیفٹ اور مل جانا۔ یعنی اللہ جنت جب آپ کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، تو آپ کو بہت بڑی زمین اور بہت کچھ آپ کو محل اور جو بینیفٹ ہے آپ کو شاندار قسم کی گاڑیاں اور جہاز ملے ہوئے ہوں گے، آپ انجوائے کریں۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک خاص موقع پہ اللہ تعالیٰ کوئی اور بینیفٹ آپ کو دے دے جو آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ تو یہ بس یہی ہے کس کا رزلٹ ہے۔
اب اہل ایمان کی اصلاح اور ان کی کامیابی کے طریقہ کار میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ ٹارگٹ کر کے تو ان کو کچھ فرمایا کہ کن چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے کن کو نہیں، اور یہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ نئے ایمان لائے تو ان پہ زیادہ یہ فوکس ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اہل ایمان چنانچہ آپ ان چیزوں کے معاملے میں کسی کنفیوژن میں نہ رہیے گا جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، یہ اسی طرح پوج رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے لیڈرز پوچھتے رہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح اختلاف کیا گیا تھا۔ آپ کے رب کی طرف سے اگر ایک فیصلہ پہلے ہی طے نہ کر دیا ہوتا تو ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ حقیقت یہ کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اس کی طرف سے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والی۔ آپ لوگ مطمئن رہیے کہ آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ اس سے یقیناً باخبر ہے۔ چنانچہ آپ توحید اور نیکی پر ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے وہ رب دیکھ رہا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ بھی آپ لوگ ٹیڑھے راستے پہ نہیں جانا، آپ نے توحید نیکی اور ثابت قدمی کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہی آپ کا امتحان ہے، اس زندگی میں یہ رہے گا۔ اب دیکھیں گے ہم سب کے ساتھ بھی ویلڈ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک تو صحابہ کرام کی بات ہے کہ جو ایمان لا چکے تو ان کو کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فرما دیا کہ جو جن کو کچھ آئیڈیا آ گیا، یعنی جس میں ایمان کا کچھ آئیڈیا آیا لیکن ابھی ایمان کا اعلان نہیں ہوا، تو ان کو بھی یہ فرما دیا کہ بھی آپ بھی بس اب تیاری کر لیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان پہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ اور جو آپ کے پہلے پرانے لیڈر جو کر بیٹھے تو وہ ان کو اب چھوڑ دیں، ان کے پورے ڈیٹا کو اڑا دیں کہ جناب اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے رب کی طرف رجوع کیا تو بس وہ ہوں گے کہ جو پھر آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں ایمان لے آئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کو بھی کر لیا۔ پھر مزید فرمایا ان کی ترغیب اور موٹیویشن کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکیے گا ورنہ آپ کو بھی آگ پکڑ لے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر کہیں سے مدد بھی نہیں پا سکیں گے۔ اے رسول اور اہل ایمان اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے ان کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرتے رہیے اور رات کی درمیانی ٹائم میں بھی۔ حقیقت یہ کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں۔ اس زندگی میں مشکلات کا امتحان کے دوران صبر کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اجر ضائع نہ کرے گا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس پر بھی غور کرتے رہیے گا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ سے پہلے کی اقوام میں ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں جو لوگ ایمان لائے جلدی تو ان پہ جسمانی ٹارچر بھی اور سائیکولوجیکلی ٹارچر چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پہ فوکس کر کے فرمایا کہ بھی آپ نے ظالموں کی طرف نہ جائیے گا۔ یعنی اب ظاہر کدھر جائے گی، ظاہر ہے کہ وہ تو غلام ہے ان کے، تو بس ذہنی طور پہ ان کی طرف نہ جائیے گا کیونکہ ورنہ ان کو سزا آنی ہے تو آپ پہ بھی آ جائے گی، اس لیے بچے آپ۔ اور پھر آپ کیا کریں، نماز پڑھیں اور خاص طور پہ رات کی درمیانی ٹائم میں یعنی یہ تہجد پڑھ لیں تو آپ کا دل میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ آ جائے گا آپ نے، اور صبر کا امتحان ہے جب تک، تب تک آپ کا آئے گا معاملہ اور چلے گا سلسلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کیا کہ جسمانی ٹارچر جن کو تھا تو وہ 1-1.5 سال کے اندر اندر آزاد ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
ان کو پیغام آ گیا کہ آپ لوگ ہجرت کر کے آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں سکون سے اتریں. اور جو لوگ آزاد تھے اور انہیں کوئی نہیں تھی تو ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر تو رہا ان پہ پوری زندگی تک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ انہیں بھی ہوا. تو یہ ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر کا امتحان تو پوری زندگی میں ان کو رہا. تو پھر فرمایا کہ پھر یہ بھی بتا دیا کہ زمین میں جو فساد برپا کر کے لوگوں کو ظلم کر رہے تھے، ان پہ تشدد کر رہے تھے اور قتل کر رہے تھے انہیں، تو ان کو ہم نے نجات دی. نجات اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کی کہ اس زندگی سے ان کو نکال دیا، اور ظالم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا دینی تھی. لیکن جو لوگ پھر شہید ہو گئے تو وہ پھر ایک عیش کی زندگی میں پھر وہ لوگ چلے گئے، ایک انجوائمنٹ کی زندگی میں جنت میں پہنچ گئے. تو معاملہ ختم. کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان میں سے وہ جادوگر تھے جو ایک دم ایمان لائے تھے، تو ان کو کچھ گھنٹے میں ہی فرعون نے ان کو موت دے دی تھی. وہ ہوئی اور وہ پھر اللہ کے حضور چلے گئے، معاملہ ختم. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل شروع میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا جو غلام تھے ان کے، تو وہ پھر جنت میں چلے گئے. تو ان کا معاملہ یہ حل ہو گیا نا کہ اس زندگی میں جو صبر کا تھا وہ معاملہ ختم. اچھا، جو زندہ رہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کر دی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ نے اپنی اپنی رقم سے ان کو خریدا اور آزاد کیا. تو یہ بھی آزاد ہو گئے، اور پھر ان کو یہ بھی کیا کہ بھی جو مشکلات میں ابھی بھی تھے تو ان کو کہا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں تاکہ آپ پہ پرابلم نہ رہے. اور پھر مزید کچھ اور یہ 10 سال تک جو سائیکولوجیکل ٹارچر تھا وہ بھی ختم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ منورہ بھیج دیا، اور اب وہ جا کے اس سے رہے. پھر اس کے بعد بس ایک ہی رہ گیا تھا، ایک صبر، کہ جب ان پہ جنگ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہیلپ کی اور فرشتوں نے لے جا کے ان کے لیڈرز مرتے چلے گئے. اور پھر سب سے زیادہ خوف والا تو آیا تھا کہ جنگ خندق میں، کہ جس میں منکرین نے یہ کیا کہ اور قبیلوں کے ساروں کو اکٹھا کر کے 30,000 بندوں کا لشکر مدینہ میں آیا. اور اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، اس زمانے میں کوئی 1-2 ہزار کے قریب ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو بس صرف اتنا ہی کیا کہ بھی آپ ایک بنا لیں خندق بنا دی. کوئی آیا ہی نہیں مدینہ میں اور وہاں پہ کوئی حملہ ہی نہیں ہو سکا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اپنی ہواؤں کے ذریعے اتنی شاندار سردی کر دی کہ وہ خود چھوڑ کے جناب سب نکل کے بھاگ گئے. تو وہ ہوا معاملہ جناب. اتنا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی. اور پھر اس کے بعد پھر جو ان کے حملے کے تیار تھے کہ خیبر میں جو جوز قبیلے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس پہ کیا اور وہ آسانی سے فتح ہوتی چلی گئی. پھر مکہ میں بھی ہوا حملہ، تو وہ کوئی حملہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں 10,000 صحابہ ہو گئے تھے اور وہ لے کے آئے اور بغیر جنگ کے سارے سرنڈر کرتے چلے گئے. تو جناب یہ ہوا. تو پھر اب دیکھیں رزلٹ پھر یہ ہونا تھا. اہل ایمان پہ مزید فرمایا رسول آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ شہروں کو محض کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے بھی ہوں. آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں ارادہ اور اختیار عطا فرمایا. تو اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جن پہ اللہ کا رب رحم فرمائے. اس رب نے اسی طرح ان لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کر سکے. چنانچہ آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کیا کچھ کہا تھا کہ کیا جن اور انسان میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا، ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اس نے بتایا کہ وہ اگر نیکی اختیار کریں تو ان کا راستہ جنت کا ہے، اور اگر اپنے فیصلے پر برے عمل پہ ہی اختیار کریں گے تو ان کا راستہ جہنم میں. انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا سینیریو کہ جناب یہ ہوگا. تو اچھا وہ ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ کے دل میں سوال آیا ہوگا کہ جناب یہ جو منکرین ہیں مکہ کے ساروں کو ایک ہی دفعہ مارے ہیں، جان چھوٹے ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم اس لیے نہیں کرتا
کہ ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں رمق ہوتی ہے ایمان کی، تو وہ آہستہ آہستہ ایمان لے آئیں گے. اس لیے اللہ نے ایک ٹائم دیا، تو آہستہ آہستہ پھر کم کرما کی تمام کے تمام لوگ جتنے بچے تھے وہ ایمان لائے، اور چند لوگ ہی تھے کہ جو مارے گئے. یعنی 70 کے قریب تھے کہ جو جنگ بدر میں مارے گئے، اور 70 کے قریب تھے جو جنگ احد میں مارے گئے. یہی تھے کہ جو بڑے انتہائی کٹر قسم کے ایک منکرین تھے، باقی وہ تھے کہ جو آہستہ آہستہ ایمان لیتے چلے آئے. پھر فرمایا رسولوں کی تاریخ میں ہر ایک ہم آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر لیں. ان کے اندر آپ کے پاس حق آیا ہے اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور ریمائنڈر ہے. آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو لوگ ایمان نہیں مان رہے تو آپ لوگ جو چاہیں اپنے طریقے پر کرتے رہے، ہم بھی اپنے طریقے پہ کریں گے. آپ لوگ بھی انتظار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ڈیٹا چھپا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. اسی رب کی عبادت کرتے جائیے، اسی پر بھروسہ رکھیے. آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اب رب ان سے بے خبر نہیں ہے. تو جناب فائنل رزلٹ آپ کا یہ آنا ہے، بے خبر رہے. اور ہسٹوریکلی اللہ تعالیٰ نے اتنا ایویڈنس اس لیے آپ کو بتا دیا کہ پہلے رسولوں کے صحابہ کو بھی دنیا کے انتہائی شاندار قسم کی باقی زندگی رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ایسا ہی ہونا ہے. اس لیے اطمینان سے رہیں. تو جناب یہاں پہ یہ صورت جو ہے مکمل ہوئی. تو جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سورہ یوسف، اس کو میں لیکچر کر چکا ہوں، آپ نے نہیں سنا تو سن لیجئے، اور پہلے سنا تو دوبارہ سن لیجئے کہ وہ انتہائی خوبصورت ترین اس کی پوری ہسٹری ہے، تو وہ پڑھ لیجئے. تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. جو بھی سوال ہے ای میل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.